سی اس میں ہونا چاہیے تھا. پھر جب اختجاج وغیرہ پہنچ گئے تو مجھے بھی سامنے رکھ دو. بہرحال بہت اچھی کانفرنس. میں تو بالکل خالی ذہن آیا تھا، خالی ذہن ہوں، لیکن پھر بھی کچھ تو کہنا پڑے گا. پاکستان ہوا میں کوئی لٹکتی ہوئی چیز نہیں ہے. پاکستان 4 بڑے قوموں کی وطنوں پہ مشتمل ایک ملک ہے. نہ ان کو کسی نے فتح کیا ہے، نہ کوئی کسی کی کالونی ہے، نہ کوئی کسی کا آقا ہے، نہ کوئی کسی کا غلام ہے. ایک رضاکارانہ فیڈریشن ہے. میں تفصیل میں نہیں جاتا. شروع دن سے یہاں ایک آئین بننے کے راستے محدود کیے گئے. یہاں تک بات پہنچی کہ ہمارا ملک اس کشمکش میں ٹوٹ گیا. پھر 1973 میں بڑی مشکل سے ایک آئین کی تشکیل ہوئی، متفقہ آئین، جس کو متفقہ شاید اس لیے نہیں کہا جائے، بعض لوگوں نے دستخط نہیں کیے تھے، 12 لوگ ایگری کر گئے اس پہ. ہم بعض باتوں کو پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے. انسان اپنی اجتماعی وزڈم میں جب اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ کیا ہوگا کہ بس کبھی چنگیز خان چل پڑتا ہے، کبھی کوئی دوسرا چل پڑتا ہے، کبھی تیسرا چل پڑتا ہے، غریب لوگوں کی خون بہائے جاتے ہیں، اس کا علاج کیا ہوگا؟ تو اجتماعی دانش میں انسان اس نتیجے پہ پہنچا کہ ایک ایسا نظام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ پرفیکٹ نہیں ہے، جس کو جمہوریت کہتے ہیں، پرفیکٹ نظام نہیں ہے، لیکن اس کا بنیادی نقطہ یہ تھا جس کی طرف ہمارے اشارہ کرتے ہوئے انگلیاں جلتی ہیں. اس کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ جس آدمی کے ہاتھ میں تلوار ہوگی وہ جرگے میں نہیں بیٹھے گا. اس کو تلوار کا شوق ہے، وہ سرحدوں پہ ہوگا، وطن کا دفاع کرے گا، اور جرگے میں وہ لوگ بیٹھیں گے جن کا تلوار اس سے تعلق نہیں ہوگا. یہ جرگہ سسٹم چلائے گا. میں کبھی کبھی غلط بات کر جاتا ہوں. ایک بات ہم نے بالکل واضح طور پہ کہنی ہوگی، اور جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا پاکستان کا مسئلہ کوئی حل نہیں ہوگا. وہ بات یہ ہے کہ پاکستان کی فوج پاکستان کے لیے یا پاکستان افواج پاکستان کے لیے. جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا، دنیا کی افواج ہیں، ہمارے ملک کیسے چل سکتا ہے؟ کوئی ملک بہترین فوج کے بغیر، کوئی ملک بہترین جاسوسی اداروں کے بغیر، بہترین اس کے بغیر چل نہیں سکتا. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو فوراً غداری کا وہ تماشا آ جاتا ہے. میں اکثر گسے پچھے فکرے استعمال کرتا ہوں. جاسوسی ادارے کسی بھی اسٹیٹ کے بالکل آنکھیں اور کان ہوتے ہیں. بالکل ہمارے جاسوسی ادارے 4 5 6 7 ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں یہ محنت کرنی چاہیے کہ ہمارے جاسوسی ادارے دنیا کے بہترین جاسوسی اداروں سے بھی کمپٹنٹ ہوں. CIA سے بھی، KGB سے بھی، فلانا سے بھی، فلانا سے بھی، فلانا سے بھی. اور ہاں بھی ہمیں دکھ ہوتا ہے. میں اکثر یہ کہہ جاتا ہوں، وہ برا بھی مانتے ہیں کہ ہمارے جاسوسی ادارے گدلے پانی میں سوئی ڈول لیتے ہیں. لیکن یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے باجوڑ سے لے کر خیبر تک، خیبر سے لے کر سارے بلوچستان تک، یہ کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ ارادہ کیا ہے؟ پشتون اور بلوچ، کھوکھر بھائی، پاکستان کے یہ 4 قومیتیں پشتون اور بلوچ انڈس کی اس پر یہ سینٹرل ایشین پیپل ہیں، یہ مرکزی ایشیا کے لوگ ہیں. سندھ اور پنجاب انڈین اسٹاک کے لوگ ہیں.
ابھی جب اس قسم کے متفرق قسم کے لوگ رہتے ہوں تو اس کا واحد علاج یہ ہے کہ یہاں ایک سوشل کانٹریکٹ ہوگا جس کی تابعداری ہر ایک کو کرنی پڑے گی. ابھی جو کچھ ہو رہا ہے باجوڑ سے لے کر خیبر تک اور ہمارے صوبے میں سارے صوبے میں ہماری حکومت یا ہماری ادارے اتنے کمزور نہیں ہیں کہ وہ پن پوائنٹ نہ کر سکیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کون کر رہا ہے. منزل کے نام پہ جب آپ آئیں گے لوگوں کے منزل پہ قبضہ کریں گے وہ اس اصطلاح میں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ علاقہ غیر ہے فاٹا یا پشتون علاقہ. وہ علاقہ غیر اتنا مالک رکھتا ہے کہ ایک ایک انچ زمین کی تقسیم ہو گئی ہے. باجوڑ میں جتنے بھی قبائل رہتے ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے مومن کی زمین کہاں ہے, صافی کی کہاں ہے, فلانے کی کہاں ہے, فلانے کی کہاں ہے. ایک ایک درخت پہ لڑتے ہیں کہ جی یہ میرے علاقے میں آپ کے علاقے میں نہیں ہے. یہ جاتا ہے اس وقت تک. پشتون اور بلوچ میں معافی چاہتا ہوں اکبر اعظم کے وقت سے اپنی خود مختاری کے لیے لڑتے رہے ہیں. بازی شام کی تاریخ, خوشحال خان کی تاریخ, احمد خان کی تاریخ, گجو خان کی تاریخ, فلانے کی تاریخ, آخر میں بادشاہ خان کی خدائی خدمتگار. وہ ہماری داخلی خود مختاری کی ہم نے کبھی اس کے لیے کسی سے وہ نہیں کیا. آج تو حالت یہ ہو گئی, میں معافی چاہتا ہوں, آج تو حالت یہ ہو گئی ہے یہ پشتون پگڑی اور یہ داڑھی یہ دہشت گردی کی نشانی ہے. جہاں یہ داڑھی نظر آئی, جہاں یہ پگڑی نظر آئی, پکڑو اس کو. جی کہاں کے رہنے والوں؟ جی میں کوئٹہ کا ہوں یا فلاں. نہیں تم افغانستان کے ہو, نہیں تم فلانا کے ہو. کوکر بھائی میں آپ کو اس لیے مخاطب کرتا ہوں, میرے آپ دوست ہیں. آپ یقین کریں پاکستان میں تمام شہروں میں پشتونوں کی زندگی سخت مصیبت ہے, سخت مصیبت. کیوں ان کا نقصان یہ کہ وہ پشتو بولتے ہیں اور پشتو افغانستان میں بھی بولی جاتی. مزدور غریب لوگ سخت مشکل میں, سکر میں, حیدرآباد میں, فلانا, پھر ان کو جو بے عزتیاں ہوتی ہیں, جس طرح ان کو مارا پیٹا جاتا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا جتنا جلدی ہم کر سکیں کہ ہماری فوج پاکستان کی فوج ہے یا یہ ملک ان کے حوالے ہے. جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے یہ ملک نہیں چلے گا, نہیں چل سکتا. بعض لوگ بات شروع کرتے ہیں دہشت گردی. دہشت گردی بے انصافی سے نفرتیں بڑھتی ہیں, بے انصافی سے کدورتیں بڑھتی ہیں, اور بے انصافی کے نتیجے میں پھر بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ جی فلانا دہشت گرد. اگر دہشت گردی کی تعریف نئی تعریف نہ کی گئی, دنیا کے بہت بڑے اولازم لوگ انقلابی اور مولوی صاحب کو پتہ ہے, دنیا کے ہزاروں پیغمبروں, نبیوں, رسولوں کو قتل کیا گیا کیونکہ وہ نظام کے خلاف ایک انقلاب لانا چاہتے تھے, نظام کو چھوڑنا چاہتے تھے. قتل کیے گئے. زکریا علیہ السلام کو ایک درخت کے ساتھ باندھ کے بالکل آرا چلا دیا گیا تھا. دہشت گردی کی تعریف ہمیں کرنی ہوگی. وطن کی حفاظت کے لیے جو آدمی فراری ہوتا ہے, جو آدمی پہاڑی علاقوں میں یہ روایت ہے کہ جب آدمی ناراض ہوتا ہے تو پہاڑ پہ چلا جاتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, میری زمینوں پہ قبضہ ہو رہا ہے, میرے ساتھ فلانے فیصلے میں غلط کام ہوا, میرے فلانے ہوا. پھر جگہ جاتے ہیں, پھر اس کو بلایا جاتا ہے, پھر فلانا ہوتا ہے. یہاں جو آدمی احتجاج کرتا ہے اس کو اب وہ کر دیتے ہیں. میں بعض اعظم پیغمبروں کے وہ نہیں کرتا. قرآن کریم غلامی کو بندگی کہتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے سورہ قصص سے یا دوسری صورت ہے, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فرعون ایک بہت مستبد اور ظالم بادشاہ تھا. وہ انسانوں کو قتل کرتا تھا, ان پہ ظلم کرتا تھا. پھر میں نے موسیٰ سے کہا کہ جاؤ اس ظالم سے کہو کہ میری قوم کو تیری بندگی سے آزادی دے. موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی تمام تحریک
اپنے عوام کی آزادی کی تحریک ہے، اور اس آزادی کی تحریک کو روکنے کے لیے فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ملت کے میرے جو غلام ہیں جو میرے قبضے میں ہیں ان کے ہر اغیر نورینہ کو ذبح کر دوں. یا وہ ظلم تو نہیں ہو سکتا کہ ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا. فرعون نے یہ کیا. موسیٰ علیہ السلام نے نیتے ہاتھوں سے مظلوم و مقہور لوگوں کو منظم کیا اور فرعون کا بیڑا غرق ہوا. ابراہیم علیہ السلام جیسا اعظم پیغمبر نمرود کے سامنے کھڑا ہوا. ہم تو آج ایسے گئے گزرے ہیں کہ کسی ملک کے سامنے بات نہیں کر سکتے. پاکستان ہمارا ملک ہے، میں نے اس آدمی سے خدا قسم بات نہیں کی. پاکستان ہمارا ملک ہے. ہم اس ملک میں آزاد صحیح انسانوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں. ہم کسی سے خیرات نہیں چاہتے، ہم کسی سے زکوٰۃ نہیں چاہتے. جو کچھ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے ہمارے وطنوں میں ہے، پشتونوں میں، پنجابی، سندھی، سرائکی، بلوچ علاقے میں ہے. اس پہ جیسے وکیل صاحب نے فرمایا اس پہ کم سے کم پہلا حق ہمارے بچوں کا تسلیم کر دو. یہ ٹیمپریچر نیچے آ جائے گا. جو کچھ اللہ نے وہاں پیدا کیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا یہ نہیں ہوگا کہ آپ وزیرستان میں سولر ڈھونڈنے کے لیے وزیروں سے لڑیں گے، وزیروں کو نئی اصطلاح ہے اندرونی جو مہاجر بنا دیے جاتے ہیں وہ وہاں بیچ ہوں گے. اس سے بڑی بربادی جنم لے گی. سوویت یونین جیسا ملک چھوٹے سے یوکرین کے مقابلے میں پریشان کھڑا ہے. یوکرین کی ساری اسٹیبلشمنٹ، یوکرین کا سارا نظام روسیوں نے بنایا. انہیں پتہ ہے اڈا کہاں ہے، ہوائی اڈا کہاں ہے، فلانا کہاں ہے، تیل کے ذخائر کہاں ہے، فلانا کہاں ہے. چھوٹا سے یوکرین، لیکن جب اسے ان کے مخالفین نے سپورٹ دے دی اب روس حیران پڑا ہے. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم باغی نہیں لیکن ہم ریکویسٹ کرتے ہیں یہ کیسے ہوگا. ٹرمپ پہ گولی چلی، یہاں سے کہاں سے گزری. جو عورت انٹیلیجنس کی ذمہ دار تھی اس نے اسی سال میں استعفیٰ دے دیا کہ یہ میری ادارے کی کمزوری تھی، میں اس ادارے کی ہیڈ تھی کہ یہ آدمی کس طرح وہاں پہنچا اور کس طرح اس نے پریزیڈنٹ پہ گولی چلائی. ٹرین الٹ جاتی ہے، وزیر استعفیٰ دے دیتا ہے. یہ جو ابھی اطلاع آئی 12 بجے، یہ جو زیارت کا معاملہ ہے، 12 بجے ان لوگوں نے اپنے افسران کو کہا ہے کہ ہماری گولیاں ختم ہو رہی ہیں، لوگ زیادہ ہیں، خدا کے لیے ہمیں امداد پہنچاؤ. 5 بجے تک وہ محنت وہ کرتے رہے، ڈپٹی کمشنر یا کمشنر یا جو بلا ہے. 5 بجے کے بعد انہوں نے ٹیلی فون کیا اپنے عزیزوں کو کہ بھائی ہم تو بالکل لیتے وہ ہو گئے ہیں، وہ مہربانی کریں، اگر وہ نہیں آتے آپ مہربانی کریں، کچھ امداد کریں. مفتی صاحب وزیر اعلیٰ ہے، کسی شریف آدمی کو تو استعفیٰ دینا چاہیے تھا، یا کسی کو تو کسی سے نوکری سے نکال دینا چاہیے تھا. بس انسان ہے، مرتے رہیں گے. آپ بس پاکستان زندہ باد، پاکستان اس طرح زندہ باد نہیں ہوگا. پاکستان بہت بڑی بربادی کے اس میں چلا جائے گا. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم اپنی افواج سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم اپنی ایجنسیوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں، جو کچھ آپ کو چاہیے مہربانی کریں. جو آئین کا حلف آپ نے اٹھایا ہے اس کا آپ خیال رکھیں، جو ہم نے اٹھایا ہم خیال رکھیں گے. سپاہی سے لے کر جنرل تک ان کا حلف یہ ہوتا ہے کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. اپنے حلف کا خیال رکھو، پاکستان بچ جائے گا، پاکستان چل جائے گا. اور تھوڑا سا ہم نے بھی مہربانی کرنی ہوگی. ہماری خبریں بیٹے ہیں، دوست بیٹے ہیں، یہ جو کچھ ہمارے آئین میں ہوا 26ویں ترمیم فلانی ترمیم، میں معافی چاہتا ہوں، میں کسی کو وہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن تاریخ بیان کرتے ہوئے کہنا پڑتا ہے اگر ہمارے چھوٹے صوبوں کے ووٹ نہ ہوتے یہ آئین نہیں بگڑنا تھا.
हमारे छोटे सूबों के बलोच, सिंधी, पश्तून, हमारे कौमी असम्बली में इतने वोट थे, सूबाई सेनेट में इतने वोट थे कि इसमें कोई तरमीम नहीं हो सकती थी। हमने मसलियत के तहत ये काम किया है। हमने मसलियतों से कि काम लेते हुए अपनी बर्बादी की है, अपनी अदालत के हमने पर काटे हैं, अपने उस पर पाबंदी लगाई है, अपने हाथों को हमने बांधा है। 24वीं तरमीम 2 वोट से कामयाब हुई थी। कौमी असम्बली और सूबाई की सेनेट की मिला के 2 वोट से, जबकि हमारे वोट कम से कम 15-20 थे। इसी में कम पीपल पार्टी के वोट, हमारे वोट, तहरीक इंसाफ के वोट, बलोच इलाकों के वोट, हमने वोट दिए अपने खिलाफ। कोकर साहब ने जो बात की, कोकर भाई, सेनेट के इंतखाबात डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, सेनेट को वो इख्तियारात देने चाहिए जो कौमी असम्बली के पास है। सेनेट डायरेक्ट इंतखाबात हो या इनडायरेक्ट, सेनेट मॉनिटरी बिल में फलाना में जहाँ 2 मुख्तलिफ किस्म की कौमें रहती हैं, वह इसीलिए बाई कैमरल निज़ाम लाया जाता है कि छोटे हाउस बड़े हाउस में सब के पंजाबी 25 होता है या 20, सिंधी 20, बलोच भी 20, पश्तून भी 20, इस तरह वो फिर बैलेंस चला जाता है। आज भी अगर सेनेट में वो दे दी जाए और हमारे अगर वो जिरगा हो सकता है, जिरगा बना दो, जिरगा बना देंगे, आदमी चीफ के पास चले जाएंगे, खुदा को मानो हमारी जान बख्शो, अपना काम करो, पाकिस्तान हम बना दें। ये बलूचियों को मैं राजी करूँ। आप सिर्फ ये वो कर दें, पश्तूनों से ये कर दें कि अल्लाह पाक ने जो आपको ये वतन ने दिया है, इस पे पहला कानूनी अमीन आपके बच्चे का होगा। ये सिंधी से कह दें, आपके साहिल वसाइल, यही बलोच से कह दें, ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपने बिस्मिल्लाह कर दी है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, खुदा वो ना करे, मैं वो किताब बोल रहा हूँ, उसमें 15 लड़ाइयाँ हुई थी, जिसमें नेपोलियन भी था। 15 लड़ाइयाँ हुई थी आवाम की और अफवाज की। नेपोलियन जैसा वो लीड कर रहा था, उसमें 15 के 15 में अवाम जीती थी, अफवाज आ रही। 15 के 15 में अवाम जीती थी। उसमें वियतनाम में अमेरिकन जर्नल ने किताब लिखी है, उसने कहा जब मेरे थंब हुए, डिस्परेट हुए, हमने वियतनाम पे इतने बम गिराए जो तमाम जंगाजी में नहीं गिराए थे, लेकिन फिर भी हमें वियतनाम से निकलना पड़ा। इस मुल्क को संभाले। इस मुल्क का इलाज ये है कि यहाँ पार्लियामेंट को मुख्तार होगी, आज़ाद इंतखाबात होंगे, हर इलाके पे, हर कौम के वसाइल पे उस कौम के बच्चों का इख्तियार होगा, उनकी ज़बानों का एहतराम होगा, सेनेट कौमी असम्बली के बराबर होगी, कौमी असम्बली के फैसले, अदलिया अपने फ्रेम में आज़ाद होगी, प्रेस आज़ाद होगी। पाकिस्तान इंतहाई बेहतरीन खुशहाल मुल्क बन सकता है अगर कोई बनाना चाहे। और अगर आपने जोर लगाना है बिस्मिल्लाह, वैसे भी लोगों ने तो मरना होता है, आपने मारना है, कितने को मारोगे? फिरौन से ज़्यादा तो आप नहीं मार सकते। ये मुल्क हमारा है, आए ऐद करे, हर इदारा ऐद करे। या बात हुई माफ़ी मांगने की, माफ़ी सब मांगे, सारे इदारे, अफवाज पाकिस्तान भी, एजेंसी इदारे भी, सियासी लोग भी मसलतों से काम न लें। छोटी छोटी मसलतों में आपने बर्बादी कर दी। अज़राए मजाक, लेकिन दिल की बात करता हूँ, अज़राए मजाक, जब तहरीक इंसाफ के छीने हुई सीटें बांटी गई तो किसी ने लेने से इनकार नहीं किया। हम सियासी लोग हैं, हम सियासी लोग हैं। वो रेडियो की तरह बांट रहे थे, हमने जेबें ऐसे रखी हुई थी, डालो, कैसे चलेगा? आए वादा करे, ऐद करे। जब अफवाज इस कदर आ जाती हैं, जब वर्दी में लोग असम्बलियों को मार्केट में रख देते हैं कि बिस्मिल्लाह बोली है, शफ्तालू का क्रेट कितने का, बिस्मिल्लाह 30 करोड़, 40 करोड़। 40 करोड़ में जब आप असम्बली की सीटें बेचेंगे, उनको वजीर बनाएंगे, वो तो 40 करोड़ पाकिस्तान के पेट से निकालेंगे। उन्हें पाकिस्तान से क्या करना है? वो तो उसमें आके गोली पे आके आपने मेहरबानी करके उसके वो कर दिया। गलतियाँ हुई हैं, सब ने की हैं, तौबे का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है।
ہماری طرف سے میں ان کا چاچا ہوں، بلوچوں کا بھی چاچا ہوں، سندھیوں کا بھی چاچا ہوں، ہم آپ کو قرآن کریم کے صفوں پہ لکھ کے دے دیں گے. ہماری عزت کا خیال رکھو، ہماری خود مختاری کا خیال رکھو، ہمیں اپنے وسائل پہ وہ حق دے دو، آئینی حق دے دو، پاکستان بن جائے گا. اور اگر آپ نے یہ دوسرا راستہ اختیار کرے گا پھر آپ کی مرضی، آپ نے جو کرنا ہے بسم اللہ، پھر اس کا نتیجہ جو کچھ ہوا اس کے ہم پھر ذمہ وار نہیں ہوں گے. اس میں ذمہ وار وہ قوتیں ہوں گی جو پاکستان کو بندوق کے زور پہ یا تلوار کے زور پہ چلانا چاہتی. گاڈ بلیس یو.